اور پھر حضور کے صحابہ دیکھیں کتنے نام ہمیں ملتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 نام ملیں گے۔ 1,24,000 صحابہ تھے، اور کیا ہی کہنے صداقت کے تاجدار جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابوبکر صدیق میرا وہ یار ہے، میرا وہ سجن ہے جو دنیا میں بھی میرا یار ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے میرا قرب نصیب فرمائے گا۔ اور جب جناب صدیق اکبر خلافت پر آتے ہیں، پھر کیا تھا، وزیر اعظم ہیں، امیر المومنین ہیں، اور محلے کی ایک یتیم بچی آتی ہے، آ کے کہتی ہے، اے خلیفہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں، ان کا دودھ دھونا ہمیں نہیں آتا، تو آپ آئیے اور ہمیں ان کا دودھ دھو دیجیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یتیموں کے گھر جاتے ہیں اور ان بکریوں کا دودھ دھو کر دے کے آتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کوئی عمل چھوٹا بڑا نہیں ہے، جو تم نیت اخلاص سے کرو گے، جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین سے کہا کہ میرے صحابہ کی شان تو بتاؤ۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر بن خطاب کی شان 950 سال جتنا نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، 950 سال تک میں جبریل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنا شروع کروں تو 950 سال کا عرصہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کوئی علیحدہ مخلوق تھی؟ یہ بھی انسان تھے، اور ان کی عاجزی کیا تھی، ان کا انداز کیا تھا؟ ایک دن مسجد نبوی کے اندر اعلان کروا دیا کہ لوگوں جلدی آؤ، سارے جمع ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ایسا اعلان ہوتا تو ہم دوڑ کر مسجد میں جاتے کہ کہیں جنگ کا حکم تو نہیں آ گیا یا کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ ہم دوڑ کر پہنچے مسجد میں، ممبر بچھایا گیا، حضرت عمر بن خطاب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمانے لگے، اے میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، میں عمر بن خطاب کا بیٹا، جب میں چھوٹا تھا تو بعض اوقات ہمارے گھر میں، ہمارے پورے علاقے بستی میں قحط آتا اور میری اماں مجھے میری خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی۔ میری خالہ، ان کے قبیلے کے پاس بڑی بکریاں تھیں، میں جاتا اور جا کے بکریاں چراتا، اور میرے خالو مجھے سارا دن اپنے ساتھ رکھتے۔ میں کیونکہ بڑے قد کا آدمی تھا تو مجھے شام کو 1 مٹھی کشمش دی جاتی اور کبھی کبھار 1 مٹھی کھجوریں دی جاتی، جن سے میں اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ 2-4 مہینے گزرتے، پھر میری اماں پیغام بھیجتی کہ اب ہمارے علاقے کے حالات بہتر ہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو اتنی بات کہی، پھر فرمانے لگے، عمر پر ایک یہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے، آج دنیا عمر کو امیر المومنین کے نام سے جانتی ہے۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی، نماز کرائی۔ جب تمام صحابہ چلے گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوست تھے حضرت عمر بن خطاب کے، یار تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا دامن تھام لیا، عمر امیر المومنین ہے، یہ 2 باتیں بتانے کے لیے تو نے لوگوں کو جمع کیا؟ ہم نے سوچا تھا پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہوگی، تو نے صرف لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں نے اتنا عرصہ اپنی خالہ کے ہاں بکریاں چرائی ہیں۔ سنیے حضرت عمر بن خطاب کا جملہ، فرمانے لگے، عبد الرحمن بن عوف، ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ملک شام سے اور ملک مصر سے لوگ آئے تھے اور آ کے کہنے لگے کہ عمر، اس علاقے میں تیرے نام کی بڑی دھات ہے، تیرا نام سن کر لوگ کانپنے لگتے ہیں۔ تو میں جب ان کی باتیں سنی تو پھر میں نے چاہا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو جمع کروں اور ان کو بتاؤں کہ عمر کی اوقات تو بکریاں چرانے کی تھی، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اس نے امتوں کا امام بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد اپنے سامنے رکھا تھا، اپنا مقصد اپنے سامنے آیا۔ اور پھر فرماتے ایک وقت تھا عمر بن خطاب پر، جب عمر کا والد اس کو اس بات پر مارتا تھا، مجھ سے 6-7 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، پہلے کو کھڑا کرتا دوسرا ہل جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا پہلا ہل جاتا۔ میرے ابا نے مجھے مارا تھا، عرب کا بندہ ہو کے، نوجوان ہو کے
شاہ سوار ہو کے تجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے؟ پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر سے دستار اتار دی اور اپنے بالوں کو پکڑ کر کہنے لگے، لوگو اے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، عمر سے تو چند اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے، آج مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہے تو آج عمر کا نام شاہ کسریٰ اور روم سنتے ہیں اور اپنے تختوں پر ان کے جسم اور ان کے پتے کانپ جایا کرتے ہیں۔ یہ ان صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ فرمایا ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ غلامی مصطفیٰ ہے جس کی برکت سے آج دنیا عمر بن خطاب کو بھی جانتی ہے، ابو بکر صدیق کو بھی جانتی ہے، عثمان غنی کو بھی جانتی ہے اور مولا علی المرتضیٰ کو بھی جانتی ہے۔